بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں میڈیا میں اور عام لوگوں کی گفتگوؤں پر یوگا اور سوریہ نمسکار جیسے ٹاپکس بہت زیادہ گرم ہیں۔ میں انہی ٹاپکس اور ایشوز کے بارے میں کچھ صاف باتیں مسلمانوں سے، نان مسلم دیش واسیوں سے اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، بچوں اور بچیوں سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کے ذریعے آپ نے کائنات کی اس اہم ترین سچائی کو جانا اور مانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شے اور کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی بندگی یا عبادت کی جائے، اس کی اپاسنا یا بھکتی کی جائے، یا اس کی پوجا کی جائے، یا اس سے کچھ مانگا جائے، اس لیے کہ اس مالک و خالق اور رب العالمین کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ دے سکے۔ اس موقع پر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ توحید کی یہ تعلیم دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی، بلکہ اللہ کے تمام پیغمبر اور سب کتابوں میں اور صحیفوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ یہی تعلیم دی تھی۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ آخری آسمانی کتاب قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے مسئلے کو، وننس آف گاڈ کے مسئلے کو جتنا صاف اور واضح کیا اور جس طرح ان تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کیا جن کے ذریعے مسلمانوں میں شرک سرایت کر سکتا تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی چند مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا کمسنی میں انتقال ہوا تھا، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں میں اس سماج میں پھیلے ہوئے توہم پرستانہ سپرسٹیشس خیال کے مطابق یہ چرچا ہونے لگا کہ سورج کو گرہن جو لگا ہے یہ محمد کے گھر کے حادثے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فوراً اس خیال کی صاف لفظوں میں تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ سورج چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں اور مخلوقات ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان تک کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ لوگوں کے اندر اگر میری بڑائی کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو اس سے آسانی ہوگی کہ وہ میری بات کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ غلط راستے سے صحیح منزل تک پہنچنے کے سخت مخالف تھے، اور آپ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ لوگ آپ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے شرک تک پہنچیں اور شرک کے ذریعے سے پھر توحید تک پہنچیں۔ یہ بات آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ دوسری مثال، نماز جنازہ میں جس میں امام کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ جو نہیں رکھا گیا، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ کوئی انجان شخص نمازیوں کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جنازے کے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ اس جنازے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ صرف اس لیے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، نماز جنازہ سے رکوع سجدے کو نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے میں اللہ ہی کی نیت کرے گا، مگر نہیں۔ توحید و شرک کا مسئلہ اتنا اہم اور سنگین ہے کہ اس میں ذرا سا بھی رسک لینے کی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسروں کو بھی غلط فہمی سے بچانا ضروری سمجھا گیا۔ نمبر تین، تیسری مثال، اس کی ایک اور واضح مثال ہے جس سے آج کل جو ڈیبیٹ چل رہا ہے
اس سلسلے میں بہت ہی صاف رہنمائی مل سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت اور سختی کے ساتھ بار بار اس بات کی ہدایت دی کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت، سن رائز اور سن سیٹ کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ اس وقت کسی میت کو بھی دفن نہ کیا جائے۔ اس ہدایت کی بھی جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی کئی قومیں جو سورج کو کسی نہ کسی درجے میں خدا مانتی ہیں، وہ خاص طور پر انہی اوقات میں سورج کی پوجا، سورج نمسکار کرتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت بھی ان اوقات میں نہ کریں۔ غور کیجیے گا کہ مسلمان جو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی سورج، چاند یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا خیال بھی نہیں آتا۔ پھر بھی اتنی سختی کے ساتھ یہ ہدایت کیوں دی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک ہی سے نہیں، اس کے شائبے سے بھی بچانا چاہا ہے، بلکہ اس پہلو پر بھی نظر رکھی ہے کہ ان کی کسی ادا یا عمل سے کوئی یہ نہ سمجھنے لگے، کوئی اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، مثلا سورج کی پوجا کر رہے ہیں یا اسے نمسکار کر رہے ہیں۔ مسلک، فرقے، جماعت وغیرہ کی کسی ادنا سی تفریق کے بغیر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کلمے کے دوسرے جز کے ذریعے اس بات کا عہد کیا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے اور کسی قیمت پر ان کی کسی ہدایت کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم نے کلمہ سمجھ کر پڑھا ہے اور ہم کسی قیمت پر اس کلمے کے تقاضوں سے انحراف نہیں کریں گے۔ اس پر بھی ذرا غور کریں کہ آپ کا سابقہ کچھ ایسے لوگوں سے ہے جو پچھلے کم سے کم 100 سال سے اس کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کا دین، آپ کی شریعت اور آپ کی تہذیب چھین لیں۔ وہ آپ کے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں سری ہندوانہ عقائد اور برہمنی تہذیب سے مانوس کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کو وہ عقائد پڑھا رہے ہیں اور اس تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے جو بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اسلامی تہذیب اور اس کے شاعر کا احترام اور اہتمام کرتے ہیں، انہیں وہ ٹیررسٹ اور آتنکوادی قرار دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، یا کم از کم انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے قائم کیے ہوئے کالجوں تک میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، آپ کو بار بار ملک بدل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سب دیش واسیوں اور خصوصاً مسلمانوں سے یوگا کرانے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی یہ بے چینی صرف اس لیے ہے کہ انہیں آپ کی تندرستی کی بے حد فکر ہے؟ بہرحال کلمہ طیبہ کا اور آپ کے بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ایسے عمل میں ہرگز شریک نہ ہوں جس سے ان لوگوں کی ہمت بڑھے جو آپ سے آپ کے دین اور آپ کی تہذیب کو چھین لینا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر صاف صاف اعلان کر دیں کہ ہم نے اس ملک میں اپنے ایمان اور اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ایک ایک کے ایمان کا امتحان لینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوں اور فہرست تیار ہو رہی ہو۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں جن لوگوں کا نام منافقوں اور شرک و کفر سے سمجھوتا کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اللہ ہم میں سے کسی کو ان میں شامل نہ فرمائیے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ یوگا تو صرف ایک ورزش ہے، اس کا کسی عقیدے، دھرم یا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس ہے کہ اس قدر جھوٹی بات بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوگا خالصتاً آرین قوم کے عقیدوں اور برہمنی رسوم و عبادت پر مبنی ایک عبادت ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی طریقے عبادت کے کچھ جسمانی فوائد بھی ہو سکتے ہیں. تو یوگا اور برہمنی کلچر کے باہمی رشتے ہی کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے لیے اس قدر پرجوش اور انتھوزیاسٹک نظر آ رہے ہیں. میرے سامنے اس وقت اس موضوع پر کئی آتھینٹک اور مستند کتابیں ہیں. مثلا سوامی ستیانند سرسوتی کی سوریہ نمسکار، سوامی ستیانند سرسوتی جی کی آسن پرانایم، راجیو تریلوک کی سمپورن یوگ ودھا جو ہندی میں ہے، یوگ درشن مہارشی پتنجلی کی، اور لائٹ آن یوگا VKS آئنگر کی. ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اس بارے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ جس عمل کو یوگا کہا جاتا ہے وہ برہمنی عقائد اور ہندو مذہب کا ایک حصہ ہے. وہ ہرگز ایک ورزش نہیں ہے، صرف ایک ورزش نہیں ہے، بلکہ عبادت اور ریاضت کا ایک طریقہ ہے جس میں سورج کی طرف خدا کی حیثیت سے دھیان اور توجہ کو مرکوز کرنے کی اور کنسنٹریشن کی مشق کی جاتی ہے. اس پہلو پر بھی غور کیجیے کہ جو لوگ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ملک کے ہر چھوٹے بڑے سے یوگا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان سب کے اندر آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے اتنی فکر آ گئی ہے، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جس کردار کے لوگ اس مہم میں پیش ہیں ان کے اصل مقصد کے بارے میں کسی بھی باہوش شخص کو کوئی بھی خوش فہمی ہو سکتی. یہ سب کی صحت اور سلامتی چاہنے والوں کا انداز ہے کہ جن لوگوں کو یوگا اور سوریہ نمسکار نہیں کرنا ہے انہیں سمندر میں پھینک دینا چاہیے. ان لوگوں سے زیادہ مجھے دکھ ان نام نہاد سو کالڈ مسلمانوں پر ہوتا ہے جو مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ کسی شک میں نہ پڑیں اور یوگا کریں. ہلکی سے ہلکی بات جو ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ناواقف اور بے خبر ہیں. وہ نہ تو یوگا کی حقیقت سے واقف ہیں اور نہ حکمراں ٹولے کے اصل عزائم کو سمجھ پا رہے ہیں. ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے علم اور ایمان دونوں میں اضافے کی سنجیدہ کوشش کریں. 21 جون کو جو یوگا ڈے منایا جا رہا ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے پردھان منتری جی نے UN سے 21 جون کو یوگا ڈے انٹرنیشنل لیول پر منانے کی جو منظوری حاصل کی ہے، اس کے بارے میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 21 جون کی تاریخ کیوں چنی گئی. RSS کے جو فاؤنڈر تھے 21 جون 1940 میں وہ دنیا سے سدھارے تھے. تو یہ ان کی ایک یادگار ہے اور گویا 21 جون کو یوگا ڈے منا کر RSS کے فاؤنڈر کی آتما کو یہ سندیش دینا ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا تھا ہم نے 21 جون 2015 کو اس کام کو کافی آگے بڑھایا ہے. اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم اس بھارت میں جتنی بھی الگ الگ سنسکرتی اور دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان پر ہم زندگی کے میدان کو تنگ کر دیں گے اور یہاں تک کہ ان کو ہم برہمنیکل کلچر کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے. 21 جون کی تاریخ کا یہ چننا خود یہ بتاتا ہے کہ یوگا صرف ایک ورزش نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. ہم سب کو اس مقصد کو سمجھ کر اس پر ریئیکٹ کرنا چاہیے. اب میں دوسری بات اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے، تمام دیش واسیوں سے بہت آدر اور سمان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. آپ جس طریقے پر عبادت کرنا چاہیں، پوجا کرنا چاہیں یا ورزش کرنا چاہیں ضرور کریں، مگر کچھ چالاک سیاسی لیڈروں کی اس چال کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں جن کو آپ میں سے خاصی تعداد نے اس امید کے ساتھ حکومت کی کرسی پر بٹھایا تھا کہ وہ مہنگائی کم کر دیں گے، کالا دھن واپس لے آئیں گے، سب کو ساتھ لے کر سب کے وکاس کے لیے کام کریں گے. 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور اب یہ بات سب جان گئے کہ وہ صرف چند پونجی پتیوں، چند سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے
اور ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے اور سیو کرنے ہی کے لیے ملکوں کے چکر لگا رہے ہیں. کسانوں کی زمینیں ان کو دے رہے ہیں اور بیچارے کسان خودکشی کر رہے ہیں. عوام کی توجہ کو ان بنیادی مسائل اور اپنے کالے کرتوتوں کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ یوگا وغیرہ کا تماشا کر رہے ہیں. مسئلے کی اس نوعیت پر نگاہ رکھیے اور ایک دیش سے محبت کرنے والے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کیجیے اور سب مل کر اپنی آواز بلند کیجیے اور ایک بار پھر اس کا ثبوت دیجیے کہ آپ باشعور، سمجھدار اور انصاف پسند شہری ہیں. آنے والے دنوں میں جب ملک میں سنویدھان کو اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کوئی آندولن کسی طرف سے چلے، کوئی موومنٹ چلے، تو پوری طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیجیے. اور آخر میں 2 لفظ اپنی سرکار سے، اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے. ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے عقیدوں اور کلچر کو ملک کے 80% عوام پر تھوپنے کی حماقت مت کیجیے، ورنہ یہ دیش آپ کو بہت جلد اپنے گھر واپسی پر مجبور کر دے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام دور دور تک پہنچے گا اور مسلمان، دیشواسی اور سرکار اس پر توجہ دیں گے. بہت بہت شکریہ.